اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ ناظرین عزیز و گرامی، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت کے ساتھ رحمت پروردگار کے سائے میں سکون اور چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ خداوند عالم دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کو، خصوصاً ہمارے ناظرین کو، ہر غم سے دور رکھے اور غم اہل بیت کے سوا کوئی غم نصیب نہ فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک اور کلاس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ۔ ایک عنوان ہم آپ کی خدمت میں آج لے کر آئے ہیں جو ہمارے ناظرین اور ناظرات میں سے کسی ایک نے ہمیں یہ مشورہ دیا، یہ پیشنہاد کی کہ اس موضوع پر گفتگو ہو، اور ضروری مسئلہ بھی تھا، تو اس بات کو دیکھتے ہوئے ہم نے کچھ معلومات احکام اسلامی کے حوالے سے جو آج کے ٹاپک سے مربوط ہیں ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ اگر انشاءاللہ آئندہ جو کلاسیں ہوں گی، شاید انشاءاللہ کوئی الگ سے ایک پروگرام کرنے کا ارادہ ہے، اگر اللہ توفیق دے تو آگے آپ کی خدمت میں ہم اس کی توضیح پیش کریں گے۔ آج کا عنوان ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا عنوان ہے احکام نماز قضا۔ اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ نماز قضا کے جو احکام ہیں، اس میں اگر ہم کہتے احکام قضا تو اس میں روزہ بھی شامل ہو جاتا اور دیگر واجبات بھی شامل ہو جاتے، تو بحث اور گفتگو بہت مفصل ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے صرف اس کو نماز سے محدود کیا ہے۔ یہ جو مسائل آج آپ سنیں گے یہ نماز قضا سے مربوط احکام ہیں انشاءاللہ کہ اس کو آپ غور سے سنیں گے۔ اگر آپ کے کام میں آتے ہیں یہ احکام تو انشاءاللہ کہ اس پر عمل کریں گے۔ اگر آپ کے اطراف میں رہنے والے کوئی ان احکام کے مطابق عمل نہ کر رہا ہو یا اس کو ان احکام کا علم نہ ہو، تو آپ آج جو باتیں آپ سنیں گے اور اپنے ذہن نشین کریں گے، ان باتوں کے ذریعے سے ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ احکام نماز قضا، قضا نماز کے احکام۔ تو ہم سب سے پہلے حسب دستور یہاں پر احکام کا معنی ہے قوانین، نماز کا معنی ہے ایک مخصوص عبادت جو نیت سے شروع ہو کر سلام پر ختم ہوتی ہے، جس میں 11 واجب چیزیں ہیں، 5 رکن ہیں، 6 غیر رکن ہیں، یہ نماز ہے۔ قضا کا کیا معنی ہے جو آج کے عنوان کا محور ہے، جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ قضا کا کیا معنی ہے انشاءاللہ ابھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ قضا کا معنی ہے ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس کو انجام دینے کا وقت گزر چکا ہو۔ کوئی کام اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے، اس کام کو انجام دینے کے لیے اللہ نے ایک مخصوص مدت اور وقت معین کی ہے۔ اگر ہم اس عمل کو اس وقت میں انجام نہ دیں اور وہ وقت گزر جائے تو قضا ہو گیا ہے، یعنی چوک گیا ہے، ہمارے سے رہ گیا ہے، وہ کام ہمارے گردن پر باقی ہے۔ وقت گزر گیا ہے لیکن ذمہ داری ہمارے گردن پر رہ گئی ہے۔ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، ٹائم از اوور، یعنی ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ جس کام کا ٹائم ختم ہو جائے اور اس ٹائم کے اندر وہ کام عمل میں انجام نہ پائے تو اس کو کہتے ہیں قضا۔ اس اعتبار سے قضا نماز یعنی خارج وقت پڑھی جانے والی نماز، جو نماز اپنے وقت کے باہر پڑھی جائے۔ جیسے اس وقت اگر کوئی مومن مومنہ ظہر یا عصر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ قضا نماز نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی ظہر اور عصر کا ٹائم چل رہا ہے۔ اب وہ پڑھنا چاہیں تو ادا نماز ہے،
وقت کے اندر ہے. لیکن صبح کی نماز آج کی 21 ذی قعدۃ الحرام کی صبح کی نماز جو آج کی تاریخ ہے 3 جولائی کی صبح کی نماز جو گزر گیا ہے وقت، اب کوئی پڑھنا چاہے تو وقت کے باہر ہے، خارج وقت ہے. تو خارج وقت جو واجب عمل انجام دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قضا. اگر نماز ہے تو نماز، اگر روزہ ہے تو روزہ. قضا روزہ یعنی خارج وقت، وقت کے باہر رکھا جانے والا روزہ. تو قضا نماز کا مطلب وقت کے باہر پڑھی جانے والی نماز، اور قضا روزہ یعنی وقت کے باہر اور وقت کے بعد رکھا جانے والا روزہ. یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ قضا کا معنی ہے. جب آپ نے قضا کا معنی جان لیا تو انشاءاللہ اب اس سے جڑے ہوئے کچھ احکامات ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا احکام حکم جو ہم آج، سب سے پہلا مسئلہ جو ہم آپ کی خدمت میں آج بتانے جا رہے ہیں، کسی بھی واجب عمل کو قضا کرنا ضروری ہے. اگر ہم کسی واجب معافی چاہتے ہیں، ہم نے جو ضروری کہا یہاں پر تھوڑا سا کنفیوز، کسی بھی واجب عمل کو اگر ہم قضا کر دیں، جیسے آج کی صبح کی نماز تھی، آج کی صبح کی نماز کو ہم نے قضا کر دیا یعنی وقت کے اندر ہم نے اس کو نہیں پڑھا، تو کیا ہوگا؟ گناہ ہے. کسی بھی واجب کام کو قضا کر دینا، اس کے وقت کے اندر نہ پڑھنا گناہ ہے. قضا بجا لانے سے، اگر ہم نے مثال جو ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، آج صبح کی نماز کسی نے نہیں پڑھا تو جو نہیں پڑھا ہے اس کا گناہ ہے. اب وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اپنی صبح کی نماز وہ پڑھ کے اپنے ذمے سے ہٹا دیں، اپنے largest shrine سر سے on the وہ earth ٹل can جائے be گی، seen. نماز ختم ہو جائے گی. The shrine of لیکن Ali جو نماز قضا کیا گیا ہے اس کا جو گناہ ہے وہ نماز پڑھنے سے ختم نہیں ہونے والا ہے. توجہ کریں، دو الگ مسئلے ہیں. جب ہم نماز کو قضا کرتے ہیں تو ایک گناہ ہمارے سر پہ آ جاتا ہے اور ایک واجب باقی رہ گیا ہے. قضا نماز پڑھنے سے واجب چلا جائے گا لیکن گناہ رہ جائے گا. اس گناہ کو بھی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے سر سے ہٹ جائے، ہمارے زندگی سے ختم ہو جائے، ہمارے نامہ اعمال سے پاک ہو جائے، تو چاہیے کہ توبہ کریں، کہ اللہ سے دل سے کہیں کہ بار الہ میں دوبارہ نماز کو قضا نہیں کروں گا، میں نماز کو وقت پر پڑھنے کی کوشش کروں گا. دل سے انسان شرمندہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے تو گناہ بھی ختم ہوگا. تو نماز یا روزہ قضا کرنے کے دو جو ہے ری ایکشنز ہوں گے، اس کے رزلٹ ہوں گے، نتیجہ ہوتا ہے. ایک واجب باقی رہ جائے گا، دوسرا گناہ بھی آ جائے گا. قضا بجا لانے سے واجب جاتا ہے لیکن گناہ رہ جائے گا، تو گناہ کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ چلا جائے تو ضروری ہے کہ توبہ کریں، استغفار طلب کریں اللہ کی بارگاہ سے. قضا بجا لانا ضروری ہے. اگر ہم قضا نہیں بجا لائیں گے، ایک تو نماز کو ہم نے قضا بھی کر دیا، اس کے بعد قضا بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو گناہ اندر گناہ ہے، دوہرا بلکہ 3 برابر 4 برابر بھی گناہ جو ہے بڑھتا جائے گا. انسان جتنے دن تک اس کو بے توجہی کرتا رہے گا، بے رخی کرتا رہے گا، ان پر دھیان نہیں دے گا، تو ویسے ویسے انسان کے لیے یہ گناہ پختہ ہوتا جائے گا اور پر رنگ ہوتا جائے گا. تو ہم کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ نماز قضا نہ ہو. اگر نماز قضا بھی ہو جاتی ہے تو جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد نماز سے قضا کو پڑھ لیں اور اللہ سے توبہ بھی طلب کریں کہ یا اللہ میرے زندگی میں یہ غلطی ہو گئی کہ مجھ سے صبح کی نماز یا دوپہر کی نماز یا شام کی نماز قضا ہو گئی ہے. دوسرا مسئلہ آج کے حوالے سے، جو آج کا موضوع ہے اس کے حوالے سے، ہر قضا نماز کا بجا لانا ضروری ہے سوائے چند نمازوں کے. جو بھی نماز ہمارے سے قضا ہو جاتی ہے، بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک جتنی نمازیں ہم سے قضا ہو گئی ہیں ان ساری نمازوں کو پڑھنا، قضا بجا لانا واجب ہے، سوائے چند نمازوں کے جو انشاءاللہ اگر قضا بھی ہو جاتے ہیں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ابھی ہم آپ کی خدمت میں بتائیں گے. سب سے پہلا
وہ نمازیں جو بے ہوشی کی حالت میں چوک جاتی ہیں، جو نمازیں ایک انسان ہے بے ہوش ہو گیا ہے، یعنی اس کی عقل اب کام نہیں کر رہی ہے، بے ہوشی کے عالم میں ہے، تو جتنے دن تک وہ بے ہوش رہے گا اتنے دن کی جو نماز قضا ہو جائے گی اس کی۔ ہوش آنے کے بعد اس مدت کے دوران جو نماز قضا ہوئی ہے جو بے ہوشی کے دور میں تھا، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو، اس لیے کہ بے ہوشی کے وقت انسان ذمہ داری سے باہر ہو جاتا ہے، تو اللہ بھی اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ جیسے ہی انسان ہوش میں آ گیا پھر ذمہ داری واپس لوٹ جائے گی انسان کے، اب اس کے بعد جو نمازیں قضا ہوں گی اس کو پڑھنا پڑے گا۔ تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر بے ہوش ہو جائے، بے ہوشی کے عالم میں، بے ہوشی کے وقت میں جتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ان نمازوں کا ہوش میں آنے کے بعد، افاقہ ہونے کے بعد بے ہوشی سے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا، ہر ماہ ایام خاص جو ہوتے ہیں خواتین کے، خواتین بہتر جانتی ہیں، جو احکام اسلامی میں ہم نے پڑھا ہے، 3 دن سے 10 دن تک کا ایک دور ہوتا ہے خواتین ہر ماہ، تو اس دور میں ان ایام خاص میں جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ان نمازوں کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ وہ 8 دن 10 دن 3 دن 5 دن جتنا بھی مدت ہوتی ہے، الگ الگ خواتین کے زندگیوں کے الگ الگ جو ہے ایام ہوتے ہیں، مدت ہوتی ہے، تو اس ایام میں بھی نمازیں جو قضا ہو جاتی ہیں ان نمازوں کا پڑھنا، قضا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ تیسرا، زچگی کے بعد خواتین کے لیے پھر ایک مدت ہوتی ہے، زچگی کے بعد کے حالتیں جو ہوتی ہیں ان حالتوں میں جس کو احکام اسلامی میں دورہ نفاس کہا جاتا ہے، دورہ نفاس میں بھی چوکنے والی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، الگ مسئلے کے اعتبار سے ہم نے یہ بتایا تھا شروعاتی کلاسوں میں کہ ہمارے یہاں کا ایک رواج ہے، جب کسی کے یہاں زچگی ہوتی ہے تو پھر 40 دن کے بعد ان کو 40 دن کا پانی کے نام سے ان کو ایک غسل دیا جاتا ہے یا پانی نہلایا جاتا ہے، تو یہ واجب نہیں ہے، احکام اسلامی میں اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے یہاں تک دیکھا، یہ بات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی پہلے بھی، کہ اگر کوئی انسان اس کو دین کا حصہ سمجھ کر بجا لائے تو گناہ گار ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا حکم ہم دین مبین اسلام میں داخل کر رہے ہیں جو حکم اللہ نے قانون نہیں بنایا ہے، تو کوئی بھی چیز کا اسلام میں داخل کر دینا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے، تو ایک گناہ ہو جائے گا۔ ہاں، پاک ہونے کی نیت سے، صاف ہونے کی نیت سے اگر انجام دیتے ہیں تو پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ اگر نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے، ہم سے جو ہے اللہ ناراض ہو جائے گا، ہم جہنم میں چلے جائیں گے، تو گناہ ہو جائے گا اور بدعت کہلایا جائے گا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو خواتین 40 دن کے حوالے سے جو ماحول ہے، تو 40 دن جو نمازیں چوک کی اگر چھوڑتے ہیں تو وہ نمازوں کو قضا کریں، صرف اس دور میں جو دورہ نفاس ہے، تو اس دور میں جو چوکی جاتے نمازیں چوکتی ہیں انہی کا ان کو قضا کرنا واجب نہیں، لیکن اس کے بعد کا جو ہے نمازیں ہیں ان کو جو ہے پڑھنا واجب ہے، قضا نہیں کرنا چاہیے، اگر قضا ہو جائے تو پڑھنا واجب ہے۔ ایک اور مسئلہ جو آج کے عنوان کے حوالے سے ہے، وقت کے بعد نماز قضا کا کیا حکم ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ یعنی نماز کا وقت گزر گیا، جیسے ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ صبح کی نماز کا ٹائم تو گزر گیا، آج کی صبح کی نماز کا ٹائم گزر گیا، اس وقت ہمیں خیال آیا کہ ہم نے صبح کی نماز باطل پڑھی ہے، ہم نے صبح کی نماز غلط پڑھی ہے۔ کیسے؟ یقین تھا کہ جو یہ شرٹ ہم پہنے ہیں یہ نجس ہے، بھول گئے، صبح اٹھ کے اسی شرٹ میں ہم نماز پڑھ لی، پہلے معلوم تھا، معلوم ہونے کے بعد صبح اسی شرٹ میں اگر ہم نماز پڑھ لیں تو نجس شرٹ سے نماز پڑھنا نماز باطل ہے، تو صبح کی نماز ہماری باطل ہے، اور اس بات پر ہمیں یقین بھی ہے، یقین ہے کہ صبح کی نماز جس کا وقت گزر گیا ہے باطل تھی، تو اس کی قضا پڑھنا واجب ہے،
اس نماز کی قضا کرنا واجب ہے، چاہے آج یاد آئے، چاہے 4 دن بعد یاد آئے، چاہے 4 مہینے بعد یاد آئے، چاہے 4 سال بعد یاد آئے کہ وہ جو نماز ہم نے پڑھی تھی باطل تھی، اگر یقین ہے تو اس نماز کی قضا بجا لانا واجب ہے۔ شک ہے، یعنی نماز کا وقت گزر گیا، اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ صبح کی نماز ہم نے صحیح پڑھا تھا یا غلط، صحیح تھی یا باطل، تو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، نماز صحیح ہے، قضا نہیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں 2 مسئلے ہو گئے، ایک یقین اور ایک شک۔ اگر یقین ہے کہ نماز باطل تھی، دوبارہ پڑھنا پڑے گا، یعنی قضا پڑھنا پڑے گا۔ اگر وقت کے اندر ہے تو دوبارہ ادا کی نیت سے پڑھ لیں گے، اگر وقت ٹل گیا ہے تو قضا پڑھنا پڑے گا۔ اگر شک ہے وقت گزرنے کے بعد کہ ہم نے نماز صحیح پڑھی یا صحیح نہیں پڑھی، تو پرواہ نہیں کرنا چاہیے شک کی، اور یہ فیصلہ لے لینا چاہیے کہ نماز صحیح ہے اور ہم کو قضا پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، قضا نماز یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ قضا نماز، جب کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو فوراً پڑھنا واجب نہیں ہے۔ جیسے آج صبح کی نماز جن کی قضا ہو گئی ہے، تو جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں تو فوراً پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن ادا کرنے میں، قضا بجا لانے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، سستی کرنا بھی نہیں چاہیے، فوراً پڑھنا بھی واجب نہیں ہے۔ تو انسان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد قضا کو انجام دے دے، تاکہ اس کا حساب صاف رہے اور یہ نماز اس کے نامے میں باقی نہ رہ جائے، اس کے ذمے میں باقی نہ رہ جائے۔ یہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ کا فتویٰ ہے، لیکن آیت اللہ مکارم شیرازی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو احتیاط واجب ہے کہ ہر دن کی قضا ادا نماز سے قبل انجام دے دے، احتیاط واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی آیت اللہ مکارم شیرازی کی تقلید کر رہا ہو تو اس کی نماز قضا ہو جائے، تو جیسے صبح کی نماز اگر کسی کی قضا ہو گئی ہے تو دوپہر کی نماز پڑھنے سے پہلے صبح کی نماز پڑھ لے، پھر دوپہر کی نماز پڑھے۔ یہ آیت اللہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ احتیاط واجب، یعنی اگر کوئی عمل کرنا چاہتا تو عمل کرے، اگر نہیں تو دوسرے مجتہدین کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اجازت دی ہے کہ مراجعہ کر سکتے ہیں۔ احتیاط واجب جہاں کہا جاتا ہے وہاں دوسرے مجتہد کی طرف مراجعہ کرنے کی، دوسرے مجتہد سے اس مسئلے کو پوچھنے کی ہمیں اجازت ملتی ہے، تو انسان جا کے پوچھ سکتا ہے۔ تو آیت اللہ مکارم شیرازی کا فتویٰ یہ ہے کہ جس دن کی نماز قضا ہو جائے تو اس کے بعد والی جو ادا نماز پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے پڑھ لینا جو ہے احتیاط واجب ہے۔ لیکن آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی حفظہم اللہ نے یہ شرط نہیں رکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فوراً پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن سستی بھی انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ جو قضا نمازوں کے حوالے سے ممکن ہے کہ بہت سارے مومنین اور مومنات کے ذہن میں آ جائے، وہ یہ کہ قضا نماز کے ہوتے مستحب نمازوں کا پڑھنا کیسا ہے، کیا ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ صبح کی نماز ہماری قضا ہے، مغرب عشاء کی نماز ہماری قضا ہے، نماز شب کے لیے ہم کھڑے ہو گئے، یا والدین کی مغفرت کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم، یا کسی امام کے ہدیے کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، یا کسی جیسے نماز جعفر تیار ہے، نماز امام زمانہ ہے، جو مستحب نمازیں ہیں، مستحب نمازوں کو کیا واجب نماز کے قضا ہوتے ہوئے ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تمام مراجع اعظام کا یہ متفقہ سب کا فتویٰ ایک ہی ہے کہ جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، نماز قضا کے ہوتے مستحب نمازوں کا پڑھنا جائز ہے۔ یہاں پر آیت اللہ سید علی سیستانی نے ایک مسئلہ بتایا ہے، آپ نے فرمایا کہ مہم واجب نمازوں کی قضا بجا لانا ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ مستحبات اگر انسان نہ بھی پڑھے تو اس کو عند اللہ مسئول جواب دینا نہیں ہے کہ ہمیں اگر بغیر نماز شب پڑھے کہ ہم پوری زندگی اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ کیوں تم نے نماز شب نہیں پڑھی،
کیوں تم نے اپنے والدین کی مغفرت کی نماز نہیں پڑھی؟ لیکن اگر ہم صبح کی نماز نہیں پڑھ کے جائیں گے، ظہرین کی نماز نہیں پڑھ کے جائیں گے، تو پھر ہم کو جواب دینا پڑے گا کہ کیوں تم نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، کیوں تم نے ظہرین کی نماز نہیں پڑھی۔ تو اس اہمیت کو جانتے ہوئے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جتنے وقت میں انسان مستحب نماز پڑھ رہا ہے، بہتر ہے کہ اپنی واجب نماز کو پڑھ لے، قضا کو بجا لائے۔ مہم واجب نمازوں کی قضا بجا لانا ہے، مستحب نمازوں کا جتنا ہم محنت کریں گے، وہاں پر اٹھیں گے، بیٹھیں گے، سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، تو بہتر ہے کہ اسی مدت میں ہم واجب قضا نماز کو بجا لائیں۔ ایک اور مسئلہ آج کے موضوع کے حوالے سے، یہ قضا نماز کے حوالے انشاءاللہ ابھی آپ قضا نماز کے حوالے سے یقین ہے کہ ایک بھی نہیں ہے، یعنی ایک انسان ایک مدت کے بعد بیٹھ کے سوچے کہ کیا میری نماز قضا ہے، اب اس کو یہ یقین ہو جائے کہ نہیں، میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہے۔ جب اس کو یقین ہو گیا ہے کہ میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہے، تو قضا نماز پڑھنا واجب، قضا واجب نہیں ہے۔ یقین ہے اس کو کہ میری کوئی نماز، ہاں اس یقین کے اندر اگر 2-3 نمازیں چوک گئی ہیں لیکن اس کو نہیں پتہ، لیکن اس کو یہ یقین ہے کہ میری کوئی نماز نہیں چکی ہے، تو وہ 2-3 نمازیں بھی اس کی معاف ہیں۔ انسان اگر یقین پہ پہنچ گیا ہے کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، تو قضا واجب نہیں ہے ایسے انسان پر۔ اگر شک ہو، یقین نہیں ہے بلکہ شک ہے کہ چند نمازیں قضا موجود ہیں، انسان کو یہ شک ہے کہ ہاں میری چند نمازیں موجود ہیں، جو ہے یقین نہیں ہے لیکن شک ہے۔ جب شک ہے انسان کو تو قضا واجب ہے۔ میری 8-10 نمازیں چوک گئی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ میری 8-10 نمازیں چوک گئی ہیں۔ جب انسان کو اس طرح کا شک ہو تو انسان کو چاہیے کہ قضا پڑھے، جتنی نمازوں کو وہ اپنے ذہن میں تصور کر رہا ہے اتنی نمازوں کی قضا بجا لائے۔ جب انسان کو شک ہے تو اس کے علاوہ اس سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ بھی آئے گا، وہ یہ کہ جب انسان کو یہ معلوم ہے کہ میری کچھ نمازیں قضا ہیں، جب اس کو معلوم ہے کہ میری کچھ نمازیں قضا ہیں، تو کتنی نمازیں قضا ہیں؟ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کے انسان کو یقین ہوتا ہے میری 17 دن کی نماز قضا ہے، میری 18 دن کی نماز قضا ہے، میری 25 دن کی نماز قضا ہے، میری 1 سال کی نماز قضا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ انسان کو یہ معلوم تو ہے کہ میری نماز قضا ہے، لیکن کتنی نماز قضا ہے یہ بھی نہیں معلوم، تو کیا کرے گا؟ تو تعداد کے حوالے سے، نماز قضا کی تعداد کے حوالے سے عدد پر یقین ہے، یعنی 25، 6 مہینہ، 1 سال، 2 سال، اگر اس کو یقین ہے کہ میری اتنی نمازیں قضا ہیں تو جتنا یقین ہے اس پر عمل کرے گا۔ اگر اس کو یقین ہے کہ میری 25 دن کی نماز قضا ہے تو 25 دن کی نماز پڑھنا پڑے گا۔ اگر یقین ہے کہ 6 مہینے کی قضا ہے تو 6 مہینے کی نماز پڑھنا پڑے گا۔ اگر یقین ہے کہ 1 سال یا 2 سال تو 1 سال یا 2 سال کی نماز پڑھنا پڑے گا۔ اگر یقین نہیں ہے، یعنی یہ تو معلوم ہے کہ نماز قضا ہو گئی ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ کتنی نماز قضا ہوئی ہے، تو اس حالت میں اگر عدد میں شک ہے انسان کو، تو اب شک کے وقت کیا کرتا ہے انسان؟ عدد میں، جب نمبر میں قضا نماز کی انسان کو شک ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ میری 5 مہینے یا 6 مہینے کی نماز قضا ہے، تو شک کے وقت انسان 2 نمبر کو اپنے ذہن میں لاتا ہے، 5 یا 6، 25 یا 30، 20 یا 30۔ جب ایسے نمبر کو انسان اپنے ذہن میں لاتا ہے کہ 20 یا 30 دن کی نماز قضا ہے، 25 دن یا 30 دن کی نماز قضا ہے، تو جو کم نمبر ہے 25 اور 30 میں 25 کم ہے، 3 مہینہ اور 5 مہینہ اور 6 مہینے میں 5 مہینے جو حد اقل ہے، جو کم از کم ہے، اس کم از کم کو پڑھ لے تو کافی ہے، اتنا پڑھنا انسان کے لیے کافی ہے۔ اگر یقین ہے تو جتنے پر یقین ہے اتنا پڑھنا ہے، اگر شک ہے تو کم از کم جتنی جو اس کے ذہن میں آ رہا ہے خیال، اتنا پڑھ لے تو کافی ہے۔ اگر کچھ نمازیں پھر بھی رہ جاتی ہیں تو انشاءاللہ کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اب یہ
مسئلہ اس وقت کا تھا جب ہم نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ پہلا یقین تھا، دوسرا شک تھا، تیسری کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نہ یقین ہے نہ شک، یقین بھی نہیں ہے کہ کتنی نمازیں ہیں، شک بھی نہیں ہے کہ 5 یا 6، 25 یا 30، ایسا بھی نہیں آ رہا ہے، ذہن کام نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی نمبر جو ہے کتنی نمازیں قضا ہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں اطمینان حاصل ہونے کی مقدار پڑھے، یعنی اتنی نماز پڑھے کہ آدمی کو تسلی ہو جائے، سکون ہو جائے کہ ہاں میری قضا نمازیں ادا ہو گئی ہیں، اب میری کوئی قضا نماز باقی نہیں ہے۔ انسان کو جس کی نماز قضا ہو گئی ہے، دلی سکون حاصل ہونے تک، تسلی ہونے تک دلی اس کو اتنی نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ ایک اور مسئلہ یہ کہ یہ مومنین کے لیے ہمارے ماحول میں زیادہ پیش آئے گا، خواتین کے لیے شاید پیش نہ آئے یا بہت کم پیش آئے، وہ یہ کہ نماز قضا کو فرادہ یا جماعت ہم کیسے پڑھنا ہے، فرادہ جماعت کیسے پڑھ سکتے ہیں، کیا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ نماز قضا کو چاہے فرادہ پڑھیں تب بھی جائز ہے، جماعت سے پڑھیں تب بھی جائز ہے، یعنی جماعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب جماعت سے اگر پڑھ رہے ہیں تو ایک سوال اس کے اندر آئے گا، وہ سوال یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں امام اور مأموم، امام جو امام پیش نماز ہے، پیش نماز، اور جو جس کی نماز قضا ہے، جو پیچھے کھڑے ہو کے جماعت میں پڑھ رہا ہے، دونوں کی نمازوں کا ایک ہونا لازم نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ امام جماعت ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، جو پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ ظہر کی نماز جماعت کی نماز میں صبح کی قضا پڑھ سکتا ہے، مغرب کی نماز میں عشاء کی قضا پڑھے، عشاء کی نماز میں صبح کی نماز میں ظہر، جیسے چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے، جس نماز کو صرف نیت جماعت کی ہوگی، سارے احکام جماعت کا لحاظ کرنا اس نمازی کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ تو نماز قضا کو ہم فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جماعت میں پڑھ رہے ہیں تو امام اور مأموم دونوں کی ایک نماز کا ہونا ضروری نہیں ہے، دونوں کی ظہر ہو، دونوں کی عصر ہو، دونوں کی مغرب ہو، دونوں کی عشاء ہو، دونوں کی صبح ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ نماز قضا میں ترتیب کے حوالے سے ہے۔ ترتیب کے حوالے سے مطلب یہ کہ سیریل وائز جائیں، ہم ایک کے بعد دوسرا جائیں۔ مثال کے طور پر ہماری 8 دن کی نماز قضا ہو گئی ہے، یا 7 دن کا، ایک ہفتہ، 7 دن ہماری نماز اگر چوک جائے تو کیا ہم کو ضروری ہے کہ پہلے 1 تاریخ، 2 تاریخ، 3 تاریخ، پہلے ایک ہی تاریخ کی پڑھنا ہے، 2 ہی تاریخ کی پڑھنا ہے، اس کے بعد 3، اس کے بعد 4، ایسے پڑھنا ہے ترتیب کے لحاظ سے؟ یا اس کے حوالے سے کیا ہے اسلامی قوانین؟ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ دن اور تاریخ میں ترتیب کا لحاظ کرنا ضروری نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ہم 7 دن کی نماز قضا ہو گئی ہے، آپ فرض کریں 1 تاریخ سے 7 تاریخ تک، تو 1 تاریخ سے 7 تاریخ تک کی اگر نماز قضا ہو گئی تو ہم 5 تاریخ کی پہلے پڑھ لیں، 1 تاریخ کی آخر میں پڑھیں، 3 تاریخ کی بعد پڑھیں، کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کو ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ ذہن میں 7 دن کی ہماری صبح کی نماز پڑھنا ہے، 7 دن کی ظہر کی، 7 دن کی عصر کی، تو اس طرح سے تو ضروری نہیں ہے کہ ایک پہلی تاریخ کی، دوسری تاریخ کی، تیسری تاریخ کی، یہ خیال انسان کو ذہن میں رکھنا یا اس کا لحاظ کرنا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہر دن کی قضا نماز، جیسے پہلی تاریخ کی جو بھی انسان قضا نماز پڑھ رہا ہے، جو ہر دن کی قضا نماز ہے، ہر دن کی قضا نماز میں صبح ظہرین مغربین کے درمیان ترتیب کا خیال اور لحاظ کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال یہ کہ پہلے صبح پڑھیں، پھر ظہرین کی پڑھیں، پھر مغربین کی پڑھیں، ایسے نہیں۔ پہلے مغربین کی پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد ظہرین کی پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد صبح کی پڑھ سکتا ہے، پہلے ظہرین کی، پھر صبح کی، پھر مغربین کی، جیسے بھی آدمی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ نہ دنوں میں اور تعداد میں، تاریخ میں انسان کو ترتیب کا لحاظ کرنا ضروری ہے نماز کے قضا نماز پڑھنے میں، نہ ایک دن کے جو نمازیں ہوتی ہیں ان نمازوں کی ترتیب صبح، ظہرین، مغربین، لیکن ایک جگہ ہمیں ترتیب کا
لحاظ کرنا پڑے گا وہ ظہرین اور مغربین میں ہے۔ جب ہم ظہر اور عصر کی قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے عصر کی بعد ظہر کی نہیں پڑھ سکتے، پہلے ظہر کی پڑھنا ہے پھر عصر کی، پہلے مغرب کی پڑھنا ہے پھر عشاء کی۔ ہاں مغربین کو ظہرین سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، ظہرین کو مغربین کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان دو کے درمیان ظہرین اور مغربین میں پہلے ظہر کو پڑھیں گے پھر عصر کو، پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء کو انشاءاللہ کہ یہ بات آپ کی خدمت میں پہنچ گئی ہوگی اور آپ نے اس بات کو سمجھ لیا ہوگا۔ ایک اور مسئلہ ہے نماز کا مسافرت میں قضا ہو جانا۔ اگر کوئی انسان سفر پہ نکلے، سفر میں اس کی نماز قضا ہو گئی، 2 دن انسان سفر میں تھا، دونوں دن اس نے نماز نہیں پڑھی، جب 2 دن کی انسان کی نماز سفر میں قضا ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے کیا قانون ہے ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ قضا نمازوں کے حوالے سے جو مسافرت میں قضا ہو جاتی ہیں اس کے حوالے سے پڑھنا جائز ہے، یعنی کوئی انسان سفر میں جا کر قضا نماز پڑھنا چاہے کیا پڑھ سکتا ہے؟ سفر میں ہاں پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا، تمام اور قصر کا معیار قضا کا وقت ہے، پڑھنے کا وقت نہیں۔ دیکھیں کہ انسان کی نماز مسافرت میں قضا ہو گئی، وہ اپنے شہر میں آ کے پڑھ رہا ہے، اب یہ سوچ کر کے اس لیے کہ اب میں اپنے شہر میں نماز پڑھ رہا ہوں پوری پڑھنا ہے مجھے، نہیں، آپ کی نماز قضا کہاں ہوئی ہے؟ مسافرت میں۔ مسافرت میں قضا جو ہوئی ہے اس نماز کو آپ اپنے شہر میں پڑھنا چاہیں تو آپ کو 2 رکعت ہی پڑھنا ہے، 4 رکعتی نمازوں کو قصر پڑھنا ہے، صبح کی پوری پڑھنا ہے، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 3، عشاء کی 4، جو نماز قصر ہو جاتے ہیں مسافرت میں۔ اگر اپنے وطن میں قضا جو نماز ہو گئی ہے اس کو آپ مسافرت میں پڑھنا چاہیں، آپ کہیں پر سفر پہ گئے، جانے کے بعد آپ کے پاس وقت تھا تو آپ اپنے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے چاہا کہ قضا نماز پڑھیں، تو جو قضا نمازیں آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اگر ان قضا نمازوں کو پڑھ رہے ہیں جو اپنے شہر میں قضا ہو گئی ہیں تو مسافرت میں بھی پوری ہی پڑھنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ میں مسافر ہوں تو مسافرت میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نہیں، آپ کی نماز وطن میں قضا ہوئی ہے تو سفر میں بھی پوری پڑھنا ہے، اگر سفر میں قضا ہوئی ہے تو وطن میں قصر پڑھنا ہے۔ سفر میں قضا ہوئی ہو، حضر میں قضا ہوئی ہو، سفر یعنی مسافرت، حضر یعنی اپنا وطن، سفر میں قضا ہوئی ہے نماز یا حضر میں نماز قضا ہوئی ہے یہ معیار ہے، کہاں پڑھ رہے ہیں یہ معیار نہیں ہے۔ حضر اور سفر دونوں میں اگر سفر میں نماز قضا ہوئی ہے تو چاہے آپ حضر میں پڑھیں اس کو یعنی اپنے وطن میں پڑھیں یا مسافرت میں پڑھیں، قصر ہی پڑھنا پڑے گا۔ جو نمازیں آپ اپنے وطن میں قضا کر چکے ہیں چاہے آپ وطن میں پڑھیں چاہے باہر مسافرت میں پڑھیں آپ کو پوری پڑھنا پڑے گا، اس بات کا خیال رکھیں۔ بعض جوان سوال کرتے ہیں کہ ہماری نماز مسافرت میں قضا ہو گئی، ہم وطن میں آ چکے ہیں، کیا ہمیں قصر ہی پڑھنا ہے یا پوری؟ تو آپ کو پوری ہی پڑھنا ہے۔ جو سفر میں نماز آپ کی قصر ہوئی ہے اس کو قصر ہی پڑھنا ہے، یعنی آدھی نماز پڑھنا ہے جو 4 رکعتی نمازیں ہیں۔ جو نمازیں وطن میں قضا ہو گئی ہیں اس کو آپ سفر پہ جا کے پڑھنا چاہیں تو وہاں پر پوری ہی پڑھنا پڑے گا۔ مستحب امور اور نماز، یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ مستحب کام اور نماز۔ مستحب کاموں کو اس طرح انجام دیں کہ واجبات نہ چوکیں۔ دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مستحب کاموں کو جب ہم انجام دے رہے ہیں تو اس طرح سے اس کا ٹائم سیٹ کریں کہ ہمارے واجبات اس مستحب کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے، بزی ہونے کی وجہ سے چوک نہ جائیں ہمارے واجبات ہمارے سے۔ خدا نہ کرے اگر مستحب کام کے انجام دینے سے واجب چوک جائے تو عمل مستحب، جو مستحب کام ہم انجام دے رہے ہیں وہ بے قیمت اور کم ثواب والا ہو جائے گا، یعنی ایک بہت ہی سستا ہمارا مستحب کام ہو جائے گا، اس لیے کہ اس مستحب کو انجام دینے کے لیے ہم نے ایک واجب کو جو ہے نقصان پہنچایا ہے، ایک واجب ہمارے سے چوک گیا ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں پڑھی تھی کہ چوتھے امام نے فرمایا کہ اللہ کو وہ مستحب کام پسند نہیں ہے جس مستحب کام کو انجام دینے کے لیے انسان
واجب کو چھوڑ دے یا حرام کو انجام دے. ایک مستحب کو کرنے کے لیے واجب کو چھوڑ دے تو وہ مستحب کام اللہ کو پسند نہیں ہے، یا حرام کو کر دے تو وہ مستحب کام اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی ثواب نہ کے برابر انسان کو ملے گا. نیت کی تبدیلی یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے آج کے موضوع سے مرتبط. وہ یہ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نماز کی نیت کو ہم بدل سکتے ہیں؟ جیسے ادا نماز پڑھ رہے ہیں، ہم دوپہر کی نماز ہم نے شروع کر دی، نیت کی ہم نے ظہر کی نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، تو یاد آ گیا کہ صبح کی نماز ہم نے نہیں پڑھا تھا، بہتر ہے کہ پہلے قضا پڑھ لیتے ہیں. اب جو ظہر کی نیت کر کے ہم نے نماز شروع کر دی، کیا اس ظہر کی نیت کو ہم صبح کی قضا کی نیت میں بدل سکتے ہیں یا نہیں بدل سکتے؟ اس حوالے سے کچھ قانون ہیں اسلام کے. وہ یہ ادا نماز سے قضا نماز یا قضا نماز سے ادا نماز کس میں بدلنا چاہ رہے ہیں ہم؟ ادا نماز سے قضا میں بدلنا چاہ رہے ہیں، قضا سے ادا میں بدلنا چاہ رہے ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ ادا سے قضا میں نیت کو بدلنا جائز ہے، لیکن قضا سے ادا میں نیت کو بدلنا جائز نہیں ہے. ہم نے نیت کی کہ صبح کی 2 رکعت قضا نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہہ دیا ہم نے. اب یہ خیال آیا کہ تھوڑا سا جلدی جانا ہے، چلو اس نماز کو ظہر کی نماز کی نیت میں تبدیل کر کے جلدی چلے جائیں گے. کیا یہ کام کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ادا نماز کی نیت کر لی تھی، قضا میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہاں قضا میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن قضا نماز کی نیت کو ادا نماز میں تبدیل نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ادا سے ادا نماز کی نیت سے ادا نماز کی نیت میں تبدیل کرنا، جیسے کسی انسان نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، نیت کر لی اس نے عصر کی، اب اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو ظہر کی نماز نہیں پڑھی، تو عصر کی آج کی نماز سے ادا نماز سے اس کو تبدیل کر کے ظہر کی نیت کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے. اسی طرح سے قضا سے قضا نماز سے قضا نماز کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں. 4 بتائے ہم نے یہاں پر. ادا نماز سے قضا نماز میں تبدیل کرنا نیت کو جائز نہیں ہے، جائز ہے. ادا نماز سے قضا نماز میں تبدیل کرنا جائز ہے، قضا نماز سے ادا نماز میں تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. ادا نماز سے ادا نماز میں، یعنی ابھی جو پڑھ رہے ہیں وقت کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ادا، تو ادا نماز سے ادا نماز میں تبدیل کرنا جائز، قضا نماز سے قضا نماز میں تبدیل کرنا بھی جائز ہے. مرحوم والدین کے لیے مستحب نماز کا پڑھنا جو ہے، اس حوالے سے مستحب نماز کی جگہ قضا نماز کا پڑھنا کیا کون سا بہتر ہے؟ تو یہاں پر ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے مستحب نماز پڑھیں تو ثواب ملے گا، لیکن چالاکی کرتے ہوئے مستحب نماز کی جگہ ان کی قضا نماز پڑھ دیں تو ان کا واجب بھی ادا ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا. دیکھیں 2 فائدے ہو جائیں گے. ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہمارے والدین کی مغفرت کی، ہمارے والد کی مغفرت کی، تو جب ہم والد کے مغفرت کی، جو ہمارے والد مرحوم ہو چکے ہیں ان کی نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، تو صرف ثواب ملے گا، ان کے حساب میں واجب باقی ہے، ان کی قضا نماز باقی ہے. تو بچے چالاکی یہ کریں کہ باپ کی یا ماں کی جو انتقال کر گئے ہیں قضا نماز پڑھے. اگر ہم والدین کی قضا نماز پڑھتے ہیں تو قضا نماز بھی ان کی ادا ہو جائے گی اور ہمیں ثواب بھی مل جائے گا. یہ ہمارے مراجع اعظام میں سے بعض نے راستہ بتایا ہے. آج کے سوالات کے جو اسپانسر ہیں الحاج سید سجاد علی صاحب، وائی اے جیمس گروپ بینکاک، جناب یوسف علی صاحب کے فرزند. ان کی گزارش ہے کہ ان کے مرحوم دادا دادی اور نانا نانی کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں آپ حضرات، انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت ان مرحومین کی مغفرت فرمائیں اور جناب سجاد علی صاحب کے کاروبار میں اللہ رب العزت ترقی عنایت فرمائے. انشاءاللہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. انشاءاللہ مختصر وقفے کے بعد ہم سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
آج کی کلاس کے اسپانسر ہیں، جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، الحاج سید سجاد علی صاحب، ان کے مرحوم دادا دادی اور نانا نانی کی اصالہ ثواب کے لیے اللہ رب العزت مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جناب سجاد علی صاحب کے کاروبار میں اور تمام مومنین اور مومنات کے جو برسر کار ہیں ان کے کاروبار میں ترقی اور برکت عنایت فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور مناسب روزی اللہ انشاءاللہ نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارا جو دستور ہے وہ یہ کہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے، کال کریں گے اور آپ کے جوابات حاصل کریں گے، اس لیے کہ درمیان پروگرام 2 مرتبہ بجلی گئی اور آئی ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے انشاءاللہ وہ جواب دیں گے، اگر جنہوں نے نہیں دیکھا، اگر یوٹیوب وغیرہ سے دیکھا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی جواب دیں گے اور اپنا حق جو انعام ہے وہ حاصل کریں گے۔ پہلا نمبر جس سے ہم رابطہ کر رہے ہیں وہ نمبر ہے 314 314۔ Namaskar. Let us unitedly work. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہم علی چینل سے رابطہ کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے پروگرام؟ جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ سلامت رہیں آپ۔ جی یہ پہلا نمبر جو ہم نے رابطہ کیا، انہوں نے پروگرام نہیں دیکھا ہے، اور یہ خوبی ہے کہ انہوں نے صاف بتا دیا کہ ہم نے پروگرام نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے دوسرے ناظرین بھی جن کو ہم کال کریں گے، اگر انہوں نے نہیں دیکھا ہے تو برائے مہربانی صاف بتا دیں کہ نہیں دیکھا ہے۔ دوسرا نمبر ہے 255 255۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ دوسرا نمبر جو ہم نے لگایا ہے 255 ہے۔ اگر یہاں پر نمبر میں کچھ مشکل ہے تو آپ جو رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے سے، انشاءاللہ ہم آپ کے نمبر کو قبول کریں گے۔ 255 کا نمبر ہے، دوبارہ لگائیں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، یہ نمبر دیکھیں، اگر 255 کا نمبر ہے انشاءاللہ ہم بھی چیک کریں گے۔ اگر 255 کا نمبر ہم نے سیو کرنے میں کچھ مشکل یہ کیا ہے، نمبر آگے پیچھے ہو گیا ہو، تو برائے مہربانی جس کا میسیج آیا ہے جنہیں 255 کا، وہ ہمیں رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا نمبر ہے، ہم ان کو کال کریں گے۔ ابھی یہاں پر ہے ہمارے پاس 255 کا۔ جی یہاں پر ایک مسٹیک ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ نمبر 7 کی جگہ ہم نے 4 سیو کر دیا تھا، معافی چاہیں گے۔ انشاءاللہ ابھی ہم جو نمبر صحیح ہے اس سے رابطہ کریں گے۔ Namaskar. Let us unitedly.
you're calling. جی افسوس کہ جو ہے انہوں نے اپنا نمبر ریسیو نہیں کیا ہے، مشکلوں سے لگا، لیکن پھر بھی جواب لینے سے ہم معذور رہے، جواب نہیں لے پائے ہم ان کا۔ 389 تیسرا نمبر جو ہے وہ 389 399۔ جی یہ نمبر بھی جواب نہیں دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ دوسرا نمبر ڈائل کریں، ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اگلا جو کلاس ہوگا ہمارا انشاءاللہ واٹس ایپ گروپس میں جو وطن کے ہیں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کو اطلاع دیں گے۔ ابھی شاید دن بتانا ہمارے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ آئندہ آنے والے ہفتے تھوڑے سے مصروفیات ہیں، جس کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ وقت کب فرصت ہوگی تب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کی خدمت میں کلاس لے کر پیش کریں گے۔ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ। جی یہ نمبر بھی ابھی جو ہم نے ڈائل کیا، افسوس ہے کہ جو ہے وہ 79 نمبر تھا، 79 نمبر 79، یہ نمبر بھی سوئچ آف آ رہا ہے۔ 4 نمبر لگائے ہیں ابھی تک، چاروں ناکام رہے ہم رابطہ کرنے میں۔ 5واں جو نمبر لگا رہے ہیں وہ ہے 3434۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی شاپنگ کرنے باہر۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ انشاءاللہ۔ جی جی خدا حافظ، خدا حافظ۔ 134 جو اگلا نمبر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ نے پروگرام کیا ہے؟ جی آپ نے دیکھا ہے پروگرام ہے؟ جی جی ٹاپک کیا تھا آج کا بتائیں گے؟ آج کا ٹاپک تھا کام نماز قضا۔ جی احسنت، ویری گڈ۔ آپ سے سوال یہ ہے، سوال نمبر 1، پہلا سوال ہے اعمال میں قضا کا کیا معنی ہے؟ قضا کا معنی کیا ہے؟ قضا یعنی ہر وہ کام جس کا انجام دینے کا وقت گزر چکا ہے۔ جی احسنت، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ جو ہم نے ڈسپلے دیا تھا آپ نے بالکل وہی لائن، وہی سینٹنس آپ نے پڑھا۔ قضا نماز اور قضا روزے کا مطلب، قضا نماز کا مطلب بتائیں صرف، قضا نماز کا مطلب کیا؟ خالی وقت پڑھی جانے والی نماز کو قضا نماز کہتے ہیں۔ جو آپ جو ہے بالکل صحیح ہے آپ کا جواب، ہم آپ کے جواب کو قبول کریں گے، لیکن آپ تھوڑا سا اپنے باتوں میں سمجھا سکتے ہیں وہ
کہ خارج وقت میں پڑھی جانے والی نماز کا مطلب کیا ہے، بتائیں گے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، جی لیکن شاباش. ہم اس کو واجب ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو وقت کے بعد پڑھی جانے والی نماز جیسے اگر آج صبح کی نماز کسی نے نہیں پڑھا ہے، اب پڑھنا چاہے تو وہ کون سی نماز کہیں گے ہم اس کو؟ قضا نماز. قضا نماز کہیں گے. جی احسن، جزاک اللہ. اپنا نام بتائیں آپ. سیدہ حلیفہ زینب طیب مصباح ماغا. جی شکریہ. اگلا جو نمبر ہے جس سے ہم رابطہ کریں گے وہ ہے 315 315. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہم علی چینل سے رابطہ کر رہے ہیں آپ سے. آپ نے پروگرام دیکھا ہے؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ آپ کو موقع دیں گے. معافی چاہیے. جی یہ مشکل ہوتی ہے، ہم معافی چاہیں گے ایسے مومنین اور مومنات سے جو کرنٹ نہ ہونے کی وجہ سے پروگرام نہیں دیکھ پائے. البتہ ہمارے جو جوان ہیں وہ یوٹیوب وغیرہ سے دیکھیں گے. یہ چانس ہے، اب ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے کہ آپ کا قرآن ایسے ٹائم پہ نکلا جب آپ نے پروگرام نہیں دیکھا ہے. اللہ انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عنایت فرمائے انشاءاللہ. اگلا جو نمبر ہے جس سے ہم رابطہ کر رہے ہیں وہ ہے 232 232. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی آپ نے دیکھا ہے پروگرام؟ ہیلو. جی علی چینل سے پروگرام دیکھا آپ نے؟ جی نہیں مولانا نہیں دیکھی. جی معافی چاہیں گے ہم آپ سے. اللہ جزاک خیر. جی انہوں نے بھی پروگرام نہیں دیکھا ہے. شاید آج پروگرام نہ دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. اللہ کرے کہ انشاءاللہ ان لوگوں کا نمبر لگ جائے جن لوگوں نے پروگرام دیکھا ہو. اگلا جو نمبر ہے وہ ہے 440 440. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا. آپ نے دیکھا ہے پروگرام؟ جی ہاں دیکھا ہے. جی ٹھیک ہے، ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، آپ جواب دیں. دوسرا سوال ہے کہ قضا نماز کے ہوتے مستحب نماز کا پڑھنا کیسے ہے؟ قضا نماز کے ہوتے ہوئے مستحب نمازوں کا پڑھنا ایسا ہے کہ وہ بے قیمت اور کم ثواب ہو جاتا ہے. نہیں، آپ کچھ الگ سوال کا جواب دے رہے ہیں. آپ والدین کی مستحب نماز کا ہے. ٹوٹلی ہم سوال کریں، وہ جو آپ جواب دے رہے ہیں وہ والدین کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا، وہ بھی جواب آپ کا صحیح ہے، لیکن جائز ہے یا جائز نہیں اس حوالے سے بتائیں. قضا نماز کے ہوتے ہوئے مستحب نماز کا پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے. نہیں، آپ کا جواب صحیح نہیں ہے، ہم معافی چاہیں گے آپ سے. ہلو مولانا. جی آپ شاید بتانا چاہ رہے تھے لیکن جواب آپ نے دے دیا. ہم نے جائز یا ناجائز پوچھا، آپ نے ناجائز کہہ دیا. اگر اس کے بعد کا جو جواب ہے انشاءاللہ
ہم دوسرے ناظرین سے لیں گے، معافی چاہیں گے آپ سے۔ اگلا جو نمبر ہے وہ ہے 309 309۔ کوشش کریں جب سوال آپ بتانا چاہتے ہیں جواب، تو پہلے سوال کو اچھی طرح سے سن لیں۔ اب یہ جو ہم نے سوال کٹ کیا اس لیے کہ اب جواب تقریباً ظاہر ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں کٹ کرنا پڑا۔ اگلا جو نمبر ہے جس کو ہم نے رابطہ کیا ہے وہ ہے 309۔ انہوں نے نمبر نہیں اٹھایا ہے۔ 309۔ اگلا ہے 380 380۔ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ। जिस नंबर से आप جی افسوس ہے کہ اس نمبر کا بھی جو ہے وہ سوئچ آف بتا رہا ہے۔ آج ابھی تک ہم نے 12 نمبر لگائے ہیں، صرف ایک نمبر سے ہمیں صحیح جواب لینے میں کامیاب رہے، 11 نمبر جو ہے وہ فہرست سے خارج ہو چکے ہیں۔ اگلا جو نمبر ہے جس سے ہم رابطہ کریں گے وہ ہے 65 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ نے دیکھا ہے پروگرام علی چینل سے؟ جی انشاءاللہ معافی چاہیں گے، ہم آپ نے نہیں دیکھا کہ بتا رہے ہیں نا آپ؟ جی جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ آپ کو۔ شکریہ جی، شاید یہ بجلی کی مشکل ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مومنات اور مومنین نے پروگرام نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم کیا کریں، بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جس کا قرعہ آج نکلتا ہے وہ معاف کریں گے انشاءاللہ، ہمیں کیا کریں ابھی۔ اگلا جو نمبر ہے وہ 366۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ نے دیکھا ہے پروگرام؟ ہاں مولانا یوٹیوب میں تھوڑا دیکھا۔ جی ٹھیک ہے، ابھی ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں، آپ جواب دیں کہ قضا نماز کے ہوتے ہوئے مستحب نماز کا پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے مولانا، جائز ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے کیا کہا ہے اس حوالے سے؟ وہ قضا واجبات قضا الگ ہے، اس کا فرض ہے کرنا ہے، اور مستحب کا پڑھنا جائز ہے۔ جائز ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی نے ایک ہدایت دی ہے اس حوالے سے، وہ ہدایت کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں مولانا وہ نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، چلیں ہم آپ کا جواب قبول کر لیں گے۔ آپ اپنا نام بتائیں۔ اون احمد عزیز روانفری۔ جی ٹھیک ہے، جو جواب آیت اللہ سیستانی نے جو کہا اس کو سن لیں آپ۔ جواب آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ مہم یہ ہے کہ انسان واجبات کو ادا کرے، مستحبات واجبات کے ہوتے ہوئے مستحبات کو انجام نہ دے، بلکہ بہتر ہے کہ واجبات پہلے ادا ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس حوالے سے جو ہم نے سنا ہے اور کہا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جو نمبر ہے وہ ہے 107۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आपने प्रोग्राम सवाल देख बोले मौलाना। जी ठीक है, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हमें ये करेंगे नहीं था ना, उसमें यूट्यूब में जरा जरा करके करें तो लास्ट क्लास का जो तब्दीली जी जी वो बोले ना, वो देख के। ठीक है ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है आप बताएंगे, क्या समझा आपका? अहकाम क़ज़ा नमाज। जी ठीक है ठीक है। चलें हम उसी से सवाल कर लेते हैं। आपने जो बताया आखिर में देखा, तो बताएं कि ना नियत तब्दील करने के हवाले से हमने क्या कहा, आप क्या बता सकते हैं उस हवाले से? नियत तब्दील करना, सवाल बोले नियत अगर नमाज की नियत बदल सकते हैं तो अदा क़ज़ा जायज है। अदा क़ज़ा जो है जी जायज है, क़ज़ा से अदा जायज नहीं है। उसी को समझाएं आप, उसी को जो आपने बताया इसी को समझाएं। अदा से क़ज़ा जायज है, क़ज़ा से अदा जायज नहीं है, इसका क्या मतलब है? तो अब मसलन क़ज़ा से अदा मतलब सुबह की नमाज हम पढ़ना चाहती पर ना ये करे तो ज़ोहर असर की ये कर ले तो जगह सुबह की नमाज आप क़ज़ा पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। अब सुबह की नमाज क़ज़ा आपने शुरू कर दी, तो उसके बाद आपके दिल में ख्याल आया कि नहीं चलें इसको ज़ोहर की बना के ज़ोहर पढ़ लेके। ज़ोहर की बना के वो नहीं पढ़ सकते इससे, क्योंकि पहले ज़ोहर पढ़ना बदसर पढ़ना बाद मगरिब ईशा नहीं अगर आपने पहले मगरिब ईशा पढ़ते हैं तो ठीक है, नमाज बीच में ख्याल है तो वो जायज नहीं है। जी वो अलग मसला है, हम आपको बता रहे हैं, आप सुने और आपका नाम भी बता दें ताकि आपका नाम हम लिख लें। पहले सुने, जवाब ये है कि अगर आपने क़ज़ा नमाज की नीयत कर ली है तो उस क़ज़ा नमाज को अदा नमाज में तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन अदा नमाज की नीयत अगर आपने की है तो अदा नमाज की नीयत को क़ज़ा में बदल सकते हैं। आप अपना नाम बताएं। आप अशिया फातिमा जी वाइफ ऑफ नकीर रजा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये नंबर था जो 107 जिससे हमने राबिता किया। अभी है 239 239 नंबर जिससे हम अभी राबिता करेंगे इंशाअल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपने देखा है प्रोग्राम? हाँ जी ahsan। अभी हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये तीसरा सवाल है जो आपसे हम पूछ रहे हैं, इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे आप। चलें, वही सवाल था जो अभी हमने अपने एक नाज़िरा से पूछा, इत्तेफाकन वही सवाल आया। चौथा सवाल, सफ़र में क़ज़ा शुदा नमाज़ों को अगर आप अपने वतन में पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे आप? सफर की क़ज़ा नमाज 2 रकात ही पढ़ना। ahsan, 2 रकात ही पढ़ना पड़ेगा। अगर सफ़र में हमारी नमाज क़ज़ा हो गई है तो घर में आके वहाँ 2 रकात थी तो यहाँ पर भी 2 रकात पढ़ना है। अगर आप अपने वतन की नमाज को सफ़र में पढ़ेंगे तो 4 रकात पढ़ना है। अगर आप एक मोहब्बत करें, ये जवाब दे दें हमें कि वो कौन सी नमाज़ें हैं जो क़स्र होती हैं और वो कौन सी नमाज़ें हैं जो क़स्र नहीं होती? क़स्र नमाज जो 5 वक्त की नमाज है ना, तो 5 वक्त की नमाज में सफ़र में हम कौन कौन सी नमाज को आधा पढ़ेंगे? ज़ोहर, असर और इशा। शाबाश। सुबह और मगरिब की नमाज को घर में भी वतन में भी 2 ही पढ़ना है, 2-3, सफ़र में भी 2-3। जी आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप अपना नाम बताएं। जी ahsan ahsan। अगला जो नंबर है वो है 182।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی آپ نے دیکھا ہے پروگرام ہے؟ ہاں مولانا. ٹھیک ہے، ابھی ہم سوال پوچھ رہے ہیں، آپ سے جواب دیں. اگر ہو سکے تو اپنے موبائل یا ٹی وی کا والیوم کم کر دیں. سوال نمبر 5 ہے آپ سے، نمازیں کتنی قضا ہیں؟ غور سے سنیں، نمازیں کتنی قضا ہیں؟ اگر یقین نہ ہو تو کتنی نمازیں پڑھنا ہے ہم کو؟ عدد پر یقین ہے، یقین پر عمل کریں. نہ عدد پر یقین ہے نہ شک ہے، تب کیا کرنا ہے؟ عدد پر شک ہے، حدا خلل بجا لائے. حد عقل، آپ نے سمجھا اس کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ حد عقل کا مطلب کیا؟ آپ کا جواب صحیح ہے، اب ہم آپ کا جواب قبول کر لیں گے، صرف ہم چاہیں گے کہ آپ بات کو سمجھیں. حد عقل کا مطلب یہ کہ آپ جس کی نماز قضا ہو گئی وہ سوچ رہے 7 نماز ہے یا 8 نماز، تو یہاں پر کم نمبر کون سا ہے؟ 7 کم نمبر ہے، تو 7 نمازیں اس کو پڑھنی پڑیں گی. جی اگر اور ایک جواب، اور ایک مسئلہ بھی تھا اس میں، آپ نے بتایا اگر یقین ہے تو جتنی رکعتوں کی اسے، جتنے دن کی نماز کی یقین ہے اتنا پڑھنا پڑے گا. اگر شک ہے تو کم از کم پڑھنا پڑے گا. اگر نہ شک ہے نہ یقین ہے تو اطمینان حاصل ہونے کے مقابل کریں. پڑھیں. اس کو کیا سمجھا آپ؟ اس سے کیا سمجھا آپ نے؟ اطمینان سے پڑھے. نہیں، جی جی ٹھیک ہے، اطمینان سے پڑھنا ہے اور اتنی نمازیں پڑھنا ہے کہ ہم کو سکون مل جائے کہ اب قضا نماز ہماری باقی نہیں ہے. اتنی نمازیں ہم کو پڑھنا ہے. سمجھیں 5 نمازوں کو ہم نے پڑھ لیا، ہم کو تسلی ہو گئی کہ اب میری نماز قضا نہیں ہے، تو اتنی کافی ہے. اپنا نام بتائیں آپ. روشن دورہ ضرورت صداقت لگی. احسنت، ویری گڈ. اگلا جو نمبر ہے وہ ہے 89. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی آپ نے پروگرام دیکھا آج کا؟ ہاں. جی آج کا ٹاپک کیا تھا بتائیں گے آپ؟ آج کا عنوان کیا تھا؟ ہاں ہیلو. جی آج کا کیا ٹاپک تھا آپ بتائیں. آپ کی ٹاپک ناظرین خزانہ. جی خزانہ. جی قضا نماز کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کی. آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں یا موبائل کا، جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. جی اس کے حوالے سے آپ سوال پوچھیں گے، ہم پوچھیں آپ سے؟ جی جی ہم ابھی آپ کا جواب دیں گے. البتہ ہم نے دوران کلاس بتا دیا تھا. ٹھیک ہے، دوبارہ ہم آپ کا جواب دیں گے. آپ اپنا نام بتا دیں. نام بتائیں، اپنا نام بتائیں. جی جی شکریہ. جی سوال یہ ہے کہ واجب نماز قضا نماز کے ہوتے ہوئے کیا سنت نماز جیسے نماز شب یا دوسری نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم نے دوران کلاس جواب دیا تھا کہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی پہلے قضا نمازوں کو پڑھیں، اس کے بعد سنت نمازوں کی طرف جائیں. قضا نماز رکھتے ہوئے سنت نمازوں کو اگر ہم پڑھیں تو اس لیے کہ ہمیں جواب دینا پڑے گا اپنی واجب نمازوں کی، تو بہتر ہے کہ پہلے ہم اپنی سنت نمازوں کو، واجب نمازوں کو جو قضا ہیں اس کو پڑھ لیں. اگلا جو نمبر ہے 184 184.
جی اگلا نمبر ہے 78 78. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے دیکھا ہے پروگرام؟ ہاں. جی 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 ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی آپ کا جواب دیں گے. اپنا نام بتا دیں آپ. جی شکریہ. سوال یہ ہے کہ صبح کی جو نماز قضا ہو جاتی ہے، کیا صبح ہی کو پڑھنا چاہیے؟ دوپہر کی نماز دوپہر ہی کو پڑھنا چاہیے، یا صبح کی قضا نماز ہم دوپہر میں پڑھ سکتے ہیں؟ دوپہر کی قضا نماز شام میں پڑھ سکتے ہیں. جی بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. جس وقت کی آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے اس کو اسی وقت پڑھنا ضروری نہیں، جب آپ کو فرصت ملے. بس آپ کے لیے جو ٹائم لمٹ ہوتی ہے، جو ٹائم کی محدودیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. جب آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے دن میں پڑھیں، چاہے رات میں پڑھیں، چاہے صبح میں پڑھیں، چاہے دوپہر میں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس آپ کو اپنا واجب ادا کرنا ہے. یہ جو ہے سوال تھا. اگلا جو نمبر ہے جس سے ہم رابطہ کریں گے وہ ہے 119 119. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ نے جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ جزائے خیر. اللہ جی جی اللہ اللہ خواہش میں کام اللہ اللہ آپ کو آباد رکھے انشاءاللہ. جی یہ پروگرام دیکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اللہ انشاءاللہ کہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگلا جو نمبر ہے جس سے ہم رابطہ کریں گے وہ ہے 401. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو. جی ہم علی چینل سے رابطہ کر رہے ہیں. آپ نے پروگرام دیکھا ہے آپ اس وقت؟ جی جی اللہ انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے. شکریہ. معاف. یہ بھی پروگرام نہیں دیکھیں. اگلا جو نمبر ہے وہ ہے 365 365. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے دیکھا ہے پروگرام؟ جی آپ سوال پوچھیں گے یا ہم پوچھیں؟ جی بسم اللہ. جی جی ابھی ہم آپ کو جواب دیں گے. جی جی حسنت اپنا نام بتا دیں، ہم آپ کا جواب دیں گے. جی جی احسنت.
सवाल ये है कि वालिदैन अगर नातवान हों, वालिदैन अगर मजबूर हों, वो नमाज ना पढ़ सकते हों, उनके ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ने की उनके पास ताकत नहीं है, तो क्या उनके ज़िंदा होते हुए उनकी क़ज़ा नमाज बच्चे या कोई और पढ़ सकते हैं? जी नहीं, जब तक वो ज़िंदा हैं उनकी क़ज़ा नमाज उन्हीं को पढ़ना है। जब वो इनका इंतकाल हो जाए तब बड़े बेटे पर वाजिब होगी बाप की क़ज़ा नमाज बड़े बेटे पर, फिर माँ की क़ज़ा नमाज बच्चे अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, वाजिब नहीं आएगा। लेकिन ज़िंदा होते हुए क़ज़ा नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। अगला जो नंबर है जिससे हम राबिता करेंगे 452 452। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मौलाना, सवाल ये है जी 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 बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी 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 इंशाल्लाह हम दोनों सवाल का आपका जवाब देंगे। आप अपना नाम बता दें। जी अहसंत। जी सवाल बहुत अच्छा सवाल है। वो सवाल दो सवाल किए हैं। पहला सवाल ये कि अगर हम अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की नमाज़ पढ़ना चाहें, मुस्तहब नमाज या मुस्तहब नमाज की जगह हम अपने माँ बाप की क़ज़ा नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो क्या शौहर की इजाज़त ज़रूरी है? अगर एक शादीशुदा औरत पढ़ना चाहे तो अगर आप मुस्तहब नमाज आपकी वाजिब नमाज में आपके शौहर रुकावट नहीं डाल सकते। वाजिब नमाज पढ़ने के लिए शौहर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुस्तहब नमाज़ों को इस बात का ख़याल रखना चाहिए मोमिनात को कि शौहर के हक़ में अगर कोताही हो रही हो, शौहर का हक़ आपके नमाज़ पढ़ने से कुछ जो है उसके हक़ में मुश्किल आ रही है, तो आपको पढ़ना, शौहर की इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर नहीं तो मिसाल जितने आपके वाजिब काम थे अपने शौहर के हवाले से आप अंजाम दे रहे हैं, अब आप नमाज़ पढ़ें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके शौहर के हुकूक़ पामाल होने का अगर अंदेशा है तो शौहर की इजाज़त लेना ज़रूरी है। अब दूसरा जो आपका सवाल था वो ये कि बाप की क़ज़ा नमाज बड़े बेटे पर वाजिब है, तो क्या बड़े बेटे की बजाय बहनें या बेटियां पढ़ सकती हैं? जी हाँ, पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पर वाजिब नहीं है। हाँ, आप अपने बड़े भाई को बोलकर कि मैं 1 महीने की नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ, आप उसकी इजाज़त से, मतलब उसको ख़बर करके आप पढ़ सकते हैं अगर वो इजाज़त देता है, तो आप पर वाजिब नहीं है। अगर आप ना भी पढ़ें तो आपसे अल्लाह सवाल नहीं करेगा, अगर पढ़ दें तो ये अच्छा है, वाजिब नहीं है, पढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं पढ़ सकते। अगला जो नंबर है जो हम डायल करेंगे वो है 379। शायद ये आज का आखिरी सवाल है जो हम आपकी खिदमत में पूछेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी आपने देखा है प्रोग्राम है? जी आप सवाल पूछेंगे या हम पूछें आपसे? जी टॉपिक बताएंगे आप? जी अहसंत। अभी हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दें। आपसे सवाल ये है कि ये बताएं, क्या नमाज क़ज़ा का फ़ौरन पढ़ना वाजिब है? क़ज़ा नमाज का फ़ौरन पढ़ना वाजिब है या वाजिब नहीं है? वाजिब नहीं है मौलाना। हाँ, सुस्ती करना कैसा है पढ़ने में?
جی مولانا. سستی کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ جی آپ کا جواب صحیح ہے کہ واجب نماز قضا نماز کا بعد میں بھی پڑھ سکتے، فوراً پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن سستی کاہلی یا ہماری زبان میں سائی پنا بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی نہ حرام نہیں ہے لیکن نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی کل پڑھیں گے پرسوں پڑھیں گے، تو اس طرح سے نہیں جو ہے وقت گزارنا چاہیے، اور فوراً بھی پڑھنا واجب نہیں ہے. جی آپ کا نام بتائیں آپ. جی دوبارہ اگر مہربانی کریں اپنا نام ہے. جعفر حسن، ہم نے سنا، آپ کا نام نہیں سنا. جی جی شکریہ شکریہ، اللہ آپ کو آباد رکھے انشاءاللہ. جی ناظرین محترم، جیسے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں بتایا، اگلا کلاس کب ہوگا ہم انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے سے اپڈیٹ کریں گے انشاءاللہ کہ اس کلاس سے بھی آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.